بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اگر دل روشن کرنا ہے اللہ کے آگے جھکتے رہو، اللہ کے آگے گردنیں جھکاتے رہو، تو یہ جو وقت ہے سحری کا، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں، برکتیں آسمانوں سے نیچے آتی ہیں، اور اللہ پکار پکار کر کہتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا۔ علامہ اقبال اس کو کیسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے برخوردارو، اس وقت اٹھ کر جو اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے، اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر وہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اس کی نیک خواہشات پوری ہوتی جائیں گی۔ تو والدین کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی والدین۔ تو اگر آپ والدہ سے ناراض ہیں، والدین سے ناراض ہیں، تو حافظ قرآن بھی ہیں، اگر 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ہر نیک عمل کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر 27ویں کی رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور ساری رات اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، تو کیا اللہ پر راضی ہوگا؟ مسجد کے اندر آپ بیٹھ کر حافظ قرآن ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 27ویں کی رات بھی ہے، تو والدہ گھر ناراض ہے، والدین گھر ناراض ہے، تو کیا اللہ پر راضی ہوگا؟ اللہ آپ کی بات سنے گا؟ غور کرنا بیٹو برخوردارو اس بات کو کہ والدین کا یہ مقام ہے، چہ جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر لے، تو ان کی ناراضگی کا کیا ہے کہ تنقیدی پہلوؤں کی طرف دھیان دیا جائے۔ اگر شان کی طرف دھیان دو گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر قبر میں سوالوں کا جواب ہوگا۔ والدین کا یہ مقام ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، اس لیے ان الفاظوں پر غور کیا کرو، من ربوں کا، من دینوں کا ہونا چاہیے تھا، من رسولوں کا، تیرا رسول کا ہونا، لیکن اللہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان کیسے بھی دکھلاتا ہے ہر بندے کو کہ قبر میں جب جائے گا آدمی تو فرشتہ کہے گا یہ جو شخصیت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا سوچا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو قبر کے اگر سوالوں سے بچنا ہے اور پاس ہونا ہے تو ان باتوں کی اہمیت کو سمجھ جاؤ۔
انشاءاللہ تعالیٰ پھر قبر اور حشر میں سرخرو ہو جاؤ۔ تو غزہ کے متعلق بھی دوستو برخوردار ہو، اب تو انڈیا نے بھی چھیڑخانی شروع کر دی ہے۔ اب تو میزائلوں کا تھوڑا سا رخ کم از کم تجربے ہی کریں، تاکہ پتہ چلے کسی کو کہ لو بھائی اگر ان کو چھیڑا تو یہ میزائل کا رخ ہمارے طرف بھی آ سکتا ہے۔ ان دنوں میں تجربات خوب کریں، شہین کا، غوری کا تجربے آپ کریں، تاکہ عوام کا مورال بلند ہو اور عوام آپ کے ساتھ جہاد کا اعلان کریں۔ ویسے بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی دشمن پکارتا ہے، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جوان، ہمارے پاکستانی اپنے اختلافات سب چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی مسلمانیت کی صفت ہونی چاہیے۔ تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔